السلام علیکم عزیز ناظرین، آپ تمام کا نواز اردو یوٹیوب چینل میں استقبال ہے۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم تدریسی طریقہ کار ٹیچنگ میتھڈز کے بارے میں دیکھیں گے، جیسے کہ کھیل کا طریقہ، کہانی کا طریقہ، سوال و جواب کا طریقہ، لیکچر یا تقریر کا طریقہ، اداکاری یا ڈرامائی طریقہ، بحث و مباحثے کا طریقہ، تجربہ اور مشاہدے کا طریقہ، منصوبائی طریقہ، گروہی طریقہ، استقلائی طریقہ، استخراجی طریقہ، اور آخر میں ہم فرق دیکھیں گے استقلائی طریقہ اور استخراجی طریقے میں کیا فرق ہے۔ السلام علیکم عزیز ناظرین حضرات و طالب معلم حضرات، آپ تمام کا نواز اردو یوٹیوب چینل میں استقبال ہے۔ نواز اردو یوٹیوب چینل کی جانب سے کرناٹکا ٹی ٹی اور سی ٹی ٹی اور دیگر کمپٹیٹیو امتحان کے لیے ضروری ویڈیوز بنائے جاتے ہیں، خاص کر کے اردو میڈیم کے طلباء کے لیے۔ تو آج کا ہمارا یہ ویڈیو اردو زبان کی تدریس کے متعلق ہوگا، ٹیچنگ میتھڈس ان اردو لینگویج۔ دیگر زبانوں میں بھی ٹیچنگ میتھڈس کا ہوتا ہے، لیکن اردو زبان میں کون سے طریقے استعمال ہوتے ہیں تدریس کے لیے، تو چلو ایک ایک کو تفصیل سے دیکھیں۔ تو یہاں پر ہم سب سے پہلے تدریس کے طریقے کار کون سے ہیں، ٹیچنگ میتھڈس۔ چونکہ تعلیم مختلف سطحوں پر طلباء کی ذہنی صلاحیت، دلچسپی اور رجحان وغیرہ الگ الگ ہوتے ہیں۔ ہر بچے کی دلچسپی، رجحان، ذہنی صلاحیت الگ الگ ہوتی ہے۔ اسی لیے کیا ہے، تدریسی فعال انجام دینے کے لیے معلم کو مختلف طریقہ کار استعمال کرنی پڑتی ہے۔ تو ابتدائی جماعت سے لے کر اعلیٰ جماعت تک تدریس کے مختلف طریقہ کار استعمال کیے جاتے ہیں، تو جن میں حسب ذیل یہاں پر موجود ہے۔ سب سے پہلے ہے کھیل کا طریقہ، یعنی کھیلتے کھیلتے بچوں کو پڑھایا جائے گا۔ دیکھیے گا، مادری زبان کی تدریس میں کھیل کا طریقہ کافی اہمیت کا حامل ہے۔ کھیل کا طریقہ، کیونکہ کھیل بچوں کی فطرت میں شامل ہے۔ کیا ہے؟ بچوں کی فطرت میں، اس سے وہ اپنی خواہشات کو پورا کرتے ہیں۔ بچوں کے کھیل زیادہ تر خیالی ہوتے ہیں۔ وہ کبھی مکان بناتا ہے، کبھی ریل گاڑی بناتا ہے، کبھی بڑے آدمیوں کی نقل کرتا ہے۔ ابتدا میں بچوں کے کھیل انفرادی ہوتے ہیں، جو بعد میں معاشرتی نوعیت اختیار کر لیتے ہیں، کیونکہ اس وقت بچہ دوسرے بچوں کے ساتھ مل جل کر کھیلنا پسند کرتا ہے۔ تو بچوں کی ان فطری خواہشات اور کھیل کی خواہش کو اگر ہم تعلیم کی بنیاد بنا لیا جائے تو تعلیم میں بھی اتنی ہی دلچسپی لینے لگیں گے۔ یعنی کھیل کود کو بچوں کی تعلیم کے ساتھ جوڑے تو بچے بخوشی سیکھیں گے، اور جتنے وہ کھیل کود اور دوسرے خواہشات پورا کرنے میں لیتے ہیں، اسی اصول کے پیش نظر بہت سے ماہر تعلیم نے بچوں کی دلچسپیوں اور کھیل کود کے قدرتی شوق کو تعلیم کے ذریعے بنایا ہے۔ مادری زبان کو پڑھانے کے سلسلے میں کھیل کے طریقے کو کئی صورتوں سے کام میں لا سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر، مثلا الفاظ کے کھیل، جملوں کے کھیل، کہانیاں، تصاویر بنانا، ڈراموں میں حصہ لینا، لباس کی تیاری وغیرہ کھیل کے طریقے سے ہم بچوں کو بآسانی پڑھا سکتے ہیں۔ اس طرح جو چیز بچوں کو پڑھائی جائے گی، وہ اس میں اتنی ہی دلچسپی لے گا جتنی کھیل میں لیتا ہے۔ اس طریقے تدریس میں بچے کو ایک خاموشی سے سننے والے کے بجائے تعلیمی عمل میں حصہ دار بنا دیا جاتا ہے۔ دیکھیے گا، بچے کو خاموشی سے سننے والا نہیں، یہاں پر کیا ہے، تعلیمی عمل میں حصہ لینے والا بنایا جاتا ہے۔ وہ اپنے ہاتھوں سے کام کرتا ہے، چیزیں بناتا ہے، اور اس دوران اس کی معلومات میں اضافہ ہوتا ہے، اور ان سب باتوں کو جو اسکولوں میں سکھائی جاتی ہے وہ بہتر طریقے سے سمجھ لیتا ہے۔ اس کے علاوہ کھیل کا
بچے کی معاشرتی نشو و نما پر بہت اچھا اثر پڑتا ہے، کیونکہ کھیل میں بچوں کو دوسروں کے ساتھ رہنے اور تعاون کرنے کا موقع ملتا ہے۔ اس کے ذریعے بچے کی تخلیقی قوتیں پروان چڑھتی ہیں، جسمانی اور دماغی نشو و نما ہوتی ہے، اور ساتھ ساتھ قوت تخیل کی نشو و نما بھی ہوتی ہے۔ قوت تخیل یعنی سوچنے کا مادہ بچوں میں پروان چڑھتا ہے۔ یہ رہا کھیل کا طریقہ۔ اب ہم دیکھیں گے کہانی کا طریقہ، یعنی کہانی کے ذریعے بچوں کو سمجھانا۔ یہ طریقہ کمرہ جماعت میں مختلف مضامین کو پڑھانے میں استعمال ہوتا ہے۔ معلم سیاق کو دلچسپ اور بہتر طریقے سے پیش کرنے کے لیے، سیاق مطلب موقع کو، کہانی کے طریقہ کار کو استعمال کرتا ہے۔ مختلف واقعات شامل ہوتے ہیں۔ اس طریقہ تدریس میں طلباء کے شوق کو مد نظر رکھتے ہوئے سبق کو دلچسپ بنا دیا جاتا ہے، جس سے بچے بڑے شوق سے تدریس میں حصہ لیتے ہیں۔ سبق کی کامیابی کا دار و مدار معلم کی لیاقت پر منحصر ہے۔ دیکھیے گا کہانی کا طریقہ کیا ہے، کہانی کے طریقے کی کامیابی کا دار و مدار معلم کی لیاقت یعنی قابلیت پر ہے۔ معلم کس انداز سے کہانی پیش کر رہا ہے اس پر منحصر ہے۔ کہانی کو کس طرح پیش کر رہا ہے۔ چھوٹی جماعتوں کے بچوں کے لیے یہ طریقہ بہت مفید سمجھا جاتا ہے، کیونکہ بچوں کو کہانی سے بہت شوق ہوتا ہے۔ اس طریقہ تدریس کا تعلق بچوں کی نفسیات سے ہے۔ اس کے ذریعے خشک مضمون کی تدریس میں دلچسپی پیدا کی جا سکتی ہے۔ معلم کو قصہ سنانے میں مہارت ہو، اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ سے کہانی میں دلچسپی پیدا ہو، بچوں کے استدلال اور عمر کے لحاظ سے کہانی کا انتخاب ہونا چاہیے۔ معلم خود کہانی سنانے کے بعد طلباء سے بھی اس کہانی کو سنے۔ طلباء کو کہانی لکھنے سنانے کا موقع دینا ضروری ہے، تاکہ ان میں خیالات کو پیش کرنے کی قدر پیدا ہو اور ان کے تخیل کی پرورش ہو، ان کے خیالات کی پرورش بھی ہو جائے۔ اب ہم دیکھیں گے سوال و جواب کا طریقہ۔ تعلیم کا بنیادی مقصد فرد کی ذہنی نشو و نما ہے۔ فرد کی ذہنی نشو و نما تو ذہنی نشو و نما کا مؤثر وسیلہ سوالات ہیں۔ آپ کو پتا ہوگا سوال کیا ہے، علم کی کنجی ہے۔ سوال کیا ہے، علم کی کنجی ہے۔ تو اس طرح سے کیا ہے، سوال اور جواب کا طریقہ بہت اچھا طریقہ ہے۔ بہت سے استاد سوالات کی اہمیت کو پوری طرح سراہ پاتے ہیں۔ سیکھنے کے کسی بھی موضوع تصور کے لیے یہ بنیادی حیثیت رکھتا ہے۔ سوال بچے کی ذہنی زندگی کے لیے بہت پہلا محرک ہوتا ہے۔ اسی کے ذریعے سقراط نے اہل یونان میں غور و فکر اور استدلالی قوتوں کو فروغ دیا۔ سقراط نے سوال کے ذریعے ہی تعلیمی و علمی سرگرمیاں انجام دی۔ اس طریقے کو اسی کے نام سے یعنی سقراطی طریقہ یاد کیا جاتا ہے۔ سوال و جواب کا طریقہ دوسرا نام سقراطی طریقہ ہے۔ طلباء میں اس کے ذریعے مزید معلومات کی خواہش پیدا ہوتی ہے۔ استاد طالب علموں کا تعلق اشتراک کے لیے سوال ہی واحد اہم اور بنیادی ذریعہ ہے۔ اشتراک مطلب شریک کرنے کے لیے، طلباء کو تدریس میں شریک کرنے کے لیے سوال کرنا چاہیے۔ یہ تعلق طلباء کی تعلیمی الجھنوں کو حل کرنے میں معاون کرتا ہے۔ یہ تدریس کی جدید تکنیک میں نہایت مؤثر طریقہ ہے۔ طلباء کی سابقہ معلومات کو معلوم کرنے کا یہی واحد ذریعہ ہے۔ سوالات ہی کے ذریعے طلباء کی خواہش کا علم ہوتا ہے۔ یعنی طلباء اگر سوال کرے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ان کو کون سے علم، کس میدان کے علم کی ضرورت ہے۔ سوالات کے ذریعے ہی طلباء کی ذہنی صلاحیتوں کا پوری طرح تجزیہ کیا جا سکتا ہے۔ سوالات کی دوسری سب سے بڑی اہمیت یہ بھی ہے کہ اس کے ذریعے طلباء کو
فعال ایکٹیو بنا دیا جاتا ہے، ایکٹیو بنتے ہیں بچے، فعال مطلب ایکٹیو. یاد رکھیے گا فعال کا لفظ زیادہ تر استعمال ہوتا ہے ٹی ای ٹی میں اور سی ای ٹی میں. فعال مطلب ایکٹیو کام. معلم سوالات کے ذریعے اپنی تدریس کی کامیابی کا اندازہ لگا سکتا ہے. استاد کو یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ اس کا پڑھایا ہوا سبق کہاں تک طلبہ کے ذہن نشین ہوا. سوالات کے ذریعے طلبہ کی تخلیقی تنقیدی صلاحیت بیدار ہوتی ہے. ان میں نئے خیالات اور افکار جنم پاتے ہیں. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ بچوں کو کلاس روم میں مصروف رکھا جا سکتا ہے. سوالات مسائل کو حل کرنے کا وسیلہ ہے اور یہ طلبہ میں ایک حقیقی جوشیلا رد عمل ہے. سوالات کیا ہے؟ حقیقی اور جوشیلا رد عمل ہے. اب ہم دیکھیں گے لیکچر طریقہ. کون سا؟ لیکچرر کا طریقہ. دیکھیے گا لیکچرر طریقہ. لیکچر یہ تعلیمی اداروں میں سب سے زیادہ استعمال کیا جانے والا تدریسی طریقہ لیکچر طریقہ ہے، تقریری طریقہ. یہ طریقہ تقریباً تمام مضامین کی تدریس میں مقبول ہے. اس کے ذریعے استاد خاص موضوع یا مسئلے پر ایک منظم ترتیب شدہ نفس مضمون کا زبانی اظہار کرتا ہے. طلبہ خاموشی کے ساتھ معلم کی بات کو سماعت کرتے ہیں. اس لیے لیکچر ہی ایسا تدریسی طریقہ ہے جس کے ذریعے بیک وقت پوری جماعت کو پڑھایا جا سکتا ہے. یہ بات صحیح ہے کہ اس میں ایک طرفہ حرکت ہے، یعنی معلم فعال رہتا ہے اور طلبہ خاموش رہتے ہیں. لیکن معلم نفس مضمون کو نہایت ترتیب اور منطقی انداز میں پیش کرتا ہے تاکہ طلبہ آسانی سے سمجھ لیں. اگر معلم کسی بھی موضوع پر معلومات فراہم کرنا چاہتا ہے تو یہ طریقہ معقول اور مناسب ہے. یہ طریقہ تدریسی اعلیٰ جماعت کے طلبہ کے لیے کافی موضوع ہے اور مناسب ہے. اعلیٰ جماعت کے طلبہ کے لیے، چھوٹی جماعت کے طلبہ کے لیے مناسب طریقہ نہیں ہے. اس سطح پر طلبہ کی ذہنی صلاحیت کافی پختہ ہوتی ہے، جس کی وجہ سے طلبہ سنی ہوئی باتوں کو آسانی کے ساتھ یاد رکھ سکتے ہیں. اس طریقے میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ لیکچر کو پہلے سے تیار کر لیا جاتا ہے. لیکچر میں وحدت ہونی ضروری ہے. نفس مضمون میں سے ہٹنا نہیں چاہیے. معلم خود نوٹ نہ لکھوائے بلکہ طلبہ خود اپنی ضرورت کے پیش نظر اہم نکات کو نوٹ کرتے رہیں. لیکچر کو امدادی اشیاء سے مؤثر بنایا جاتا ہے. لیکچر طریقہ کیا ہے؟ تخت اشیاء پر تحریر کیے جاتے ہیں. معلم نفس مضمون پر عبور ہو اور خود اعتمادی کے ساتھ اپنے خیالات کو پیش کرتا ہے. لیکچر کے بعد طلبہ سوالات اور جوابات کرتے ہیں اور منفی رویے سے پرہیز کیا جائے تو اس طریقے کو تدریس میں ایک اہم مقام دیا جا سکتا ہے. لیکن لیکچر طریقہ اعلیٰ جماعتوں کے لیے مناسب نہیں ہے. اب ہم دیکھیں گے اداکاری یا ڈرامائی طریقہ. دراصل تدریس میں اداکاری یا ڈرامائی طریقہ کی کافی اہمیت ہے. اس طریقے سے طالب علموں میں اپنے خیالات، جذبات اور احساسات کو بیان کرنے کی تربیت دی جاتی ہے. ڈرامے میں جسمانی حرکات، اظہار جذبات کی کافی اہمیت ہے. اداکاری مکالمہ ایک اہم جز ہے. اداکاری میں مکالمہ ایک کیا ہے؟ اہم جز ہے. جس طرح ایک اداکار سٹیج پر
اداکاری سے ناظرین کو مسحور کر لیتا ہے، اپنی طرف مبذول کرتا ہے۔ اسی طرح معلم کو بھی چاہیے کہ کسی خاص موضوع کو پڑھاتے ہوئے اداکاری کو اہمیت دے۔ عمل کے ذریعے اظہار خیال اور مختلف جذبات کو بیان کرنے کے لیے ڈرامے کو استعمال کیا جاتا ہے۔ ڈرامائی انداز پیدا کر کے سبق کو انتہائی دلچسپ اور تفریحی بنایا جا سکتا ہے۔ اگر معلم اپنے سبق کو مؤثر ڈھنگ سے پڑھانا چاہتا ہے تو ضروری ہے کہ جو باتیں صرف زبان سے ادا کرنی ہیں تو انہیں جسمانی حرکات اور سکنات کے ساتھ ہم آہنگ کیا جائے۔ بچے نقل کرتے ہیں بچے، اسی لیے وہ اساتذہ کی نقل کرتے ہیں، جس سے ان کے فطری میلانات کو تحریک ملتی ہے۔ اس میں مکالمے کو اہمیت ہے۔ مکالمہ کردار بولتے ہیں، وہ ان کے علم میں اضافہ کرتے ہیں۔ اس سے طلباء جذبات کو ٹھیک طرح سے سمجھ لیتے ہیں، مختلف کرداروں خصوصیات سے واقفیت ہوتے ہیں۔ معلم اس طریقے کو نظم پڑھانے میں استعمال کر سکتا ہے، پھر طلباء کو مختلف کردار دے کر پیش کر سکتا ہے، وہ اسے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ طلباء کی حسی قوتیں تیز ہوتی ہیں۔ اس میں دیکھیے گا اداکاری کے طریقے میں کیا ہے، ڈرامائی طریقے میں حسی قوتیں، اعضاء حس کیا ہے، تیز ہوتے ہیں اور تخلیقی صلاحیت پروان چڑھتی ہے۔ طلباء کی شخصیت مؤثر اور پرکشش بنتی ہے، یعنی اداکار کر کے بچہ سیکھنے سے ان کے شخصیت مؤثر ہوتی ہے۔ طلباء کو اپنی رائے کے اظہار کا بھی موقع ملتا ہے، بچہ اپنی رائے بھی پیش کر سکتا ہے۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں بحث و مباحثے کا طریقہ۔ جدید تعلیم کی ایک تکنیک یہ بھی ہے کہ تعلیم کو جمہوری بنایا جائے، بچوں کی صلاحیتوں کو آزادانہ نشوونما ہو۔ اس کے حصول کے لیے بحث و مباحثہ طریقے تدریس کو کافی اہم سمجھا جاتا ہے۔ اس سے مراد کسی موضوع پر مدلل گفتگو، اس سے مراد کیا ہے، کسی موضوع پر مدلل ہے، دلیل کے ساتھ گفتگو کرنا، بحث کرنا۔ اس طریقہ کار میں بچے کو ایک موضوع دیا جاتا ہے، وہاں پر وہ تائیداری اور تردیدی خیالات کا اظہار اپنے دلیل کے ساتھ کرتا ہے۔ تائیداری مطلب مثبت رویہ اور منفی رویہ۔ اس سے بحث کے غور و فکر کی قوت اور استدلالی قوتوں کو فروغ ملتا ہے۔ اس طریقہ تدریس سے سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ طلباء تدریس میں سرگرم حصہ بن جاتے ہیں۔ اس طرح طلباء پر آموزش اور تدریس کے پائیدار اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ طلباء کے یہاں پر سرگرم حصہ لیتے ہیں بحث و مباحثے میں۔ اس میں ان کا علم خود کا حاصل کردہ علم ہے۔ اس قسم کا علم ہمیشہ پائیدار ہوتا ہے، مضبوط ہوتا ہے اور پوری طرح ذہن نشین بھی ہوتا ہے۔ اس سے دوسرا بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ طلباء میں تنقیدی شعور پیدا ہوتا ہے۔ دیکھیے گا بحث مباحثے سے تنقیدی شعور پیدا ہوتا ہے، اس میں خامیاں کیا ہیں ڈھونڈ نکالنے کی صلاحیت بچوں میں پیدا ہو جاتی ہے، نئے خیالات کی پرورش ہوتی ہے۔ اس سے طلباء میں استدلالی قوت کا فروغ ہوتا ہے اور طلباء کے ذخیرہ الفاظ میں اضافہ ہوتا ہے، قوت تقریر بھی پروان چڑھتی ہے اور ان میں جھجک نکل جاتی ہے اور وہ روانی اور آزادی کے ساتھ اپنے خیالات اظہار کرنے لگتے ہیں۔ معلم کو چاہیے کہ طلباء میں اصولی بحث کرنے اور صحیح جواب دینے اور سوالات دریافت کرنے کا شوق پیدا کریں۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ طلباء سے ایسے مسائل کے جوابات طلب کیے جائیں جو عام سطح سے بلند اور الگ ہو۔ اس طرح کہا جا سکتا ہے یہ طریقہ طلباء کے اندر استدلالی قوتوں کے فروغ میں اہم کردار
ادا کر سکتا ہے۔ استدلالی ہے دلیل والی قوت، دلیل پیش کرنے میں۔ ہاں، تو اب ہم آتے ہیں تجربہ اور مشاہدہ کا طریقہ۔ تجربہ کر کے سیکھنا، تجربہ یا مشاہدہ زندگی کا ایک اہم جز ہے۔ ہر انسان اپنی زندگی میں تجربات اور مشاہدات سے کچھ نہ کچھ سیکھ لیتا ہے۔ اس طریقے میں طلبہ خود تجربہ کرتے ہیں، کبھی کبھی استاد تجربہ کر کے دکھاتا ہے اور طلبہ مشاہدہ کرتے ہیں، اس کے بعد نتائج اخذ کرتے ہیں۔ مثلاً سائنس کی تدریس میں تجربے کا کافی عمل ہوتا ہے۔ اس طریقے تدریس کو سماجی علوم کی تدریس میں بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اب تو زبان سکھانے کے تجربہ گاہ لینگویج لیب بھی کافی استعمال ہونے لگے ہیں، جس سے زبان سیکھتے ہیں۔ اس طریقے پر مبنی تعلیم ایک اصول پر مبنی ہے کہ سیکھنے والے کو سیکھنے کے عمل میں حصہ لینا چاہیے۔ یہ طریقہ بچوں کے مقاصد، دلچسپیوں اور ضرورتوں پر زور دیتا ہے۔ نصابی کتابوں اور نصابی مضامین کی کوئی پابندی نہیں ہوتی، اس لیے یہ بچوں کے لیے زیادہ دلچسپ اور موزوں طریقہ ہے۔ اس طریقے تعلیم میں مل جل کر کام کرنا، سماجی زندگی کے مسائل سے واقفیت حاصل کرنا اور خود ان کا تجربہ کرنا اور مسائل کے حل کی کوشش کرنا ہے۔ اس طرح جو چیزیں طلبہ کے ذاتی تجربہ میں آئیں گی وہ اس کے علم کی یادداشت کا حصہ بن جائے گی۔ وہ تمام چیزیں آسانی سے ذہن نشین ہو جاتی ہیں۔ طلبہ کو حقائق کا گہرا فہم ہوتا ہے۔ اس طریقہ تدریس میں کمرہ جماعت کو ضروری ساز و سامان سے آراستہ کیا جاتا ہے، جس میں نقشے، ڈرامے، تصاویر، ٹی وی، ریڈیو، دوسری چیزیں رکھی جاتی ہیں۔ طلبہ اسے اپنی تجربہ گاہ کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ جملہ تجربہ گاہ کی سہولتوں سے کام لے کر کسی مسئلے کا حل معلوم کرتے ہیں یا کسی منصوبے کو مکمل کرتے ہیں۔ اس طریقے میں استاد ایک رہنما کا کام کرتا ہے۔ اب منصوبائی طریقہ۔ اس طریقہ تدریس کا بانی امریکی ماہر تعلیم جان ڈیوی ہے۔ منصوبائی طریقہ وہ کہتا ہے کہ تعلیم زندگی کے تعلق توڑے وہ نہ صرف کامیاب انسان پیدا کرنے میں ناکام رہتی ہے بلکہ طلباء کے لیے پھیکی اور بدزہ بن کر رہ جاتی ہے۔ چنانچہ خشک کتابیں رٹوانے کے بجائے تعلیم کو زندگی کے مسائل سے ہم آہنگ کر کے اس طریقے کو بہتر بنایا جانا چاہیے۔ اس نے اس کی تعریف اس طرح بیان کی: منصوبہ ایک بامعنی عمل سرگرمی کا نام ہے جو کسی مسئلے کی پیداوار ہو اور طلباء کے ہاتھوں قدرتی ماحول میں انجام پائے اور اس کی تکمیل کے لیے ساز و سامان کی ضرورت لاحق ہو۔ اس طرح سے کیا ہے، اس کی تعریف کی گئی۔ اگر ہم اس کی تعریف پر غور کریں تو ہمیں اہم نکات نظر آتے ہیں منصوبہ طریقے سے۔ کون سے وہ اہم نکات دیکھیے گا۔ الف، پہلا نکات ہے ہر منصوبے کی کسی حقیقی مسئلے کی پیداوار ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ طلباء کو پہلے کسی ضرورت یا دشواری کا احساس ہو، پھر وہ اس دشواری پر قابو پانے کی عملی تدابیر سوچیں اور اس کے عملی منصوبے بنائیں۔
منصوبہ ایسا ہو جو لگاتار مطالعہ اور مسلسل سرگرمی کا مطالبہ ہو کرے اور مسئلے کا عملی حل تلاش کرنے کے لیے جو سرگرمیاں نظر آئے طلباء انہیں خود انجام دے۔ مسئلے کا حل نظریے کے بجائے عملی قسم کا ہو۔ منصوبے دو طرح کے ہوتے ہیں، انفرادی منصوبہ ہو سکتا ہے، گروہی منصوبہ ہو سکتا ہے۔ انفرادی منصوبہ وہ ہے جس میں ایک طالب علم منصوبہ مکمل کرے۔ اگر وہ اسی منصوبے میں بہت سے طلباء کو مل کر کسی کام کرتے ہیں تو اس میں کام کی تقسیم کی جاتی ہے۔ مثلا ایک منصوبہ ہے شعراء کا تذکرہ، اس میں گروہ ایک شاعر کے بارے میں معلومات فراہم کرے اور دوسرا گروہ دوسرے شاعر کے متعلق کیا ہے دوسرے شاعر کے بارے میں اپنے معلومات جمع کرتا ہے۔ منصوبہ طریقے کے مختلف مدارس ہیں۔ پہلے مقصد کا تعین کرنا، پلاننگ کرنا، معلومات کی فراہمی کرنا، نتائج اخذ کرنا، یہ یاد رکھیے گا اسٹیپس سب سے اہم ہے۔ مقصد کا تعین، پلاننگ، منصوبہ اور معلومات کی فراہمی، نتائج کا اخذ کرنا۔ اس طریقے میں تخلیقی کام کے ذریعے بچے کو اظہار خودی کا موقع ملتا ہے، وہ مل جل کر کام کرنا سیکھتا ہے۔ اب گروہی طریقہ، پیر گروپ بولتے ہیں، گروہی طریقہ، وہ دور جدید میں یہ تصور عام ہے کہ بعض اوقات محض ایک استاد تدریس کے لیے ناکافی ہوتا ہے، اس لیے کہ کئی استاد مل کر خاص طور پر تدریسی وحدت میں ٹیم کے انداز میں پڑھاتے ہیں۔ چنانچہ اس طریقے تدریس کو ٹیم ٹیچنگ، گروہی تدریس بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے دو طریقے ہیں، ایک مختلف مضامین کے اساتذہ مل کر پڑھائیں یا ایک مضمون کے اساتذہ مل کر سبق کو پڑھا سکتے ہیں۔ تدریس اردو میں دو طریقے مفید ہیں۔ مثلا پہلے طریقے میں اشاراتی سبق تیار کرتے ہیں۔ ایک استاد کو تدریسی سامان کی تیاری کے لیے آرٹ کے استاد کی مدد درکار ہوتی ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ایک استاد نثر و نظم کی عمدہ تدریس کر سکتا ہے تو دوسرا اس کے معنی، قواعد اور انشا، اصلاح، تصحیح کا کام بہتر انجام دے سکتا ہے۔ اس طرح ہر استاد اپنی اہلیت کے مطابق سبق کا خاص حصہ پڑھاتا ہے۔ نصاب بھی وقت پر ختم ہوتا ہے۔ بعض اوقات ایک ہی وقت میں کئی اساتذہ مل کر تدریسی فعال انجام دیتے ہیں تو طلبہ مختلف گروہوں میں تقسیم کر دیے جاتے ہیں۔ اس طریقے تدریس میں اساتذہ کے خصوصی صلاحیت سے طلبہ کو فائدہ پہنچتا ہے۔ طلبہ پر انفرادی توجہ دی جاتی ہے۔ طلبہ ایسے طریقے تدریس میں زیادہ دلچسپی لیتے ہیں گروہی طریقے میں۔ اور یہ گروہی طریقے میں اور ایک طریقہ ایسا آ سکتا ہے کہ بچوں کے گروہ بنا کر انہیں کچھ کام دیا جا سکتا ہے، وہ خود کر کے بھی سیکھ سکتے ہیں، گروہی طریقے۔ اب آتے ہیں ہم استقرائی طریقہ، تدریس کا وہ طریقہ جس کی بدولت طلبہ متعدد واقعات، حقائق یا مثالوں کا تجزیہ کر کے براہ راست کسی نتیجے پر پہنچتے ہیں۔ کوئی اصول، ضابطہ یا خلیہ اخذ کرتے ہیں جسے استقرائی طریقہ کہتے ہیں۔ اصول، ضابطہ یا خلیہ اخذ کرتے ہیں۔ اس طریقے میں معلم خاص ترتیب سے طلبہ کو مخصوص واقعات اور مثالوں کے تجربے، مشاہدے، مطالعے کا موقع فراہم کرتا ہے۔ معلم کی رہنمائی میں طلبہ ان مثالوں کا تجزیہ اور باہمی مقابلہ و موازنہ کرتے ہیں، ان کے درمیان مماثلت یا فرق تلاش کرتے ہیں، اس طرح کی کسی حقیقت تک پہنچتے ہیں۔
या कोई आम उसूल या कुलिया या कायदा अखज़ करते हैं। मसलन तलबा 3 को 5 बार जोड़ते हैं इस तरह से, और 3 का 5 तक पहाड़ा पढ़ते हैं, 3 5 15। हाँ, तो पढ़ते हैं तो दोनों सूरतों में 15 हो जवाब आता है। तो यही अमल एदाद पर करते हैं। इस तरह यही अमल कई एदाद पर करते हैं। इस तरह मुतअद्दिद मिसालों से इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि जोड़ का आसान तरीका ज़र्ब है। जोड़ का आसान तरीका ज़र्ब है। इसी तरह धात का एक गोला लेते हैं जो एक हल्के या सुराख से बआसानी गुजरता है। इसे गर्म करते हैं, अब वो नहीं गुजरता। यही अमल मुख्तलिफ धातों के लोगों पर करते हैं। मुख्तलिफ धातों पर करते हैं, लोग नहीं आना यहाँ पर, मुख्तलिफ धातों पर करते हैं। हर बार इसी तरह हर बार हासिल एक ही होता है, हर बार एक ही जवाब हासिल होता है। आखिरकार वो इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि चीज़ें गर्म करने पर गर्मी पाकर फैलती हैं। चीज़ें गर्मी पाकर फैलती हैं। लेकिन जब वो गोले को ठंडा हो जाते हैं, जब वो गोले को ठंडा कर देते हैं फिर हल्के में डालते हैं तो बआसानी से गुजरता है। तो इससे नतीजा करते हैं कि चीज़ें ठंडी होकर सुकड़ती हैं। तो इस तरह से इस्तिक़राई तरीके के मराहिल देखिएगा। क्या इस्तिक़राई तरीके से तालीम देते वक्त चंद मराहिल से गुजरना पड़ता है। ये मराहिल मंदिर ज़ीर। सबसे पहले मिसाल है। मिसाल सबसे पहले तलबा के सामने कई मिसालें पेश की जाती हैं। देखिएगा, इस्तिक़राई तरीके में सबसे पहले मिसाल पेश की जाती है, उसके बाद मुआयना किया जाता है, इसके बाद तलबा हक़ाइक़ की तहक़ीक़ व जुस्तजू करते हैं। तलबा के ज़रिए मिसालों का मुकाबला व मुवाज़ना होता है और फिर उनमें मुमाशलत तलाश की जाती है। फिर तलबा तहक़ीक़ के बाद ही किसी नतीजे पर पहुँचते हैं। उसके बाद ज़ाबिता या कुलिया, एक ज़ाबिता बनाते हैं। तलबा के ज़रिए मिसालों के मवाज़ना या मुमासिल की बुनियाद पर किसी उसूल या ज़ाबिता या कुलिया अख़ज़ किया जाता है। तो 5वां है जांच। सबसे आखिर में तलबा दूसरी मिसालों का भी मुतालिया करते हैं और ख़ुद के निकाले हुए ज़ाबिते की जांच करते हैं। मिसाल से उसूल की तरफ आते हैं। मिसाल से उसूल याद रखिएगा, मिसाल से उसूल, ये तरीका इस्तिक़राई तरीका क्या है? पहले मिसाल बाद में उसूल। इस्तिक़राई तरीके की तदरीस के 3 उसूल हैं। क्या हैं? ख़ास से आम की तरफ, मालूम से नामालूम की तरफ, कुल से जुज की तरफ। देखिएगा, ख़ास से आम की तरफ। ख़ास मिसाल है, आम उसूल है। मालूम मिसालें मालूम होती हैं, नामालूम ज़ाबिता मालूम नहीं होता तो ज़ाबिते की तरफ चलते हैं। कुल यानी तमाम मिसालें बहुत सारे देते हैं। जुज यानी एक ही चीज़, जुज की तरफ, उसूल की तरफ पहुँचते हैं। इस तरह से क्या है, ये तदरीस के 3 उसूल हैं। ये तरीका तदरीस इल्म के हुसूल का माकूल और मंतकी तरीका है। माकूल और मंतकी तरीका है। मुदर्रिस मखसूस मिसालें या वाक़ियात ख़ास तरतीब से फराहम कर देता है। तलबा इनका तज्ज़िया करके नतीजा अख़ज़ कर लेते हैं। इस तरह तलबा सबक में अमली दिलचस्पी लेते हैं और हम्मातन मुतवज्जा व मसरूफ़ रहते हैं। इस तरीके में तलबा को गौर व फ़िक्र, इस्तिदलाल, फ़ैसला करने का पूरा मौका मिलता है। तलबा को खुद करके सीखने के तमाम फ़वाइद हासिल होते हैं। इल्म की पुख्तगी होती है, इल्म को अमल में लाने का सलीका, मसाइल से निमटने की सलाहियत, जिबली तकाज़ों यानी फितरी तकाज़ों
اور فطری خواہشات کی تشکیل ہوتی ہے وغیرہ ملتی ہے۔ بنی نوع انسان نے تمام معلومات اسی طرح حاصل کی ہے، خود مشاہدہ اور تجربہ کیا ہے، اس لیے معلومات کے حصول کا یہی فطری و نفسیاتی طریقہ ہے۔ دیکھیے گا، استقرائی طریقہ معلومات کے حصول کا فطری اور نفسیاتی طریقہ کہا جاتا ہے۔ فطری ہے اور نفسیاتی ہے، مثالوں سے اصولوں کی طرف۔ اب ہم آتے ہیں استقراجی طریقہ۔ یہ طریقہ استقرائی کا ضد ہے، استقرائی کا ضد ہے، استخراجی۔ اس اصول میں معلم خود ہی طلباء کو کوئی عام اصول، ضابطہ یا کلیہ بتاتا ہے، پھر مخصوص مثالوں سے اس کی وضاحت کرتا ہے۔ پہلے اصول، بعد میں مثال۔ یہاں پر وہاں مثال سے اصول یا اصول سے مثال۔ استخرائی میں پہلے اصول، طلباء معلم کے اعتماد پر اسے تسلیم کر لیتے ہیں، پھر مزید تصدیق کر کے بعد میں وہ کچھ مثالوں سے اس کلیے کو منطق کرنے کا موقع دیتا ہے۔ مثلا قواعد میں استاد نے اسم، ضمیر، فعل، حرف یا صفت کی تعریف بتا دی، مثالوں سے واضح کر دیا، طلباء نے استاد کے علم پر بھروسہ کر کے انہیں مان لیا۔ یہ پیراگراف دے کر طلباء سے کہا گیا کہ وہ اس میں سے اسم، فعل، حرف وغیرہ کی نشاندہی کرے۔ اگر طلباء ٹھیک نشاندہی کر دیتے ہیں تو سبق کامیاب ہوتا ہے۔ ہاں، اسی طرح ریاضی میں کوئی طریقہ، قاعدہ بتا کر مثال سے واضح کر دیا گیا، اب طلباء اسی قاعدے کو استعمال کر کے مزید سوالات حل کرتے ہیں تو سبق کامیاب ہوتا ہے۔ اس طریقے تدریس میں معلم اپنے علم و تجربات کی جو بڑی محنت سے اور بہت کچھ کھو کر حاصل کرتے ہیں، قلیل مدت میں بچوں کو منتقل کر دیتے ہیں۔ چنانچہ بچوں کا وقت اس چیز کو خود کر کے سیکھنے پر ضائع نہیں ہوتا، جن پر بڑے اپنا بہت سا وقت، قوت، پیسہ خرچ کر چکے ہیں۔ مذکورہ طریقہ تدریس میں معلم کا کام بہت آسان ہوتا ہے، یعنی اصول بتانا، مثالیں بچے خود کریں گے، تو وہ ایک قاعدہ اور اصول بتا دیتا ہے اور طلباء اسے یاد کر کے اس کی مدد سے متعدد مسائل حل کرتے ہیں، یعنی متعدد ہیں، بہت سارے مسائل حل کرتے ہیں۔ استخراجی طریقے کے مراحل۔ استخراجی طریقہ کار کا استعمال کرتے ہوئے درج ذیل مراحل سے گزرا جاتا ہے۔ پہلا، اصول اور تعریف بتائی جاتی ہے۔ اس مرحلے میں طلباء کے سامنے کوئی اصول اور یا تعریف پیش کی جاتی ہے پہلے، اور اس کے بعد اس کا استعمال اور مثالیں پیش کی جاتی ہیں۔ تعریف اور اصول کو ثابت کرنے کے لیے مثالیں پیش کی جاتی ہیں، اس کے بعد استعمال اور مثال کے نتیجہ پر پہنچتا ہے اور اس کی جانچ کی جاتی ہے۔ طلباء کے ذریعے استعمال اور مثالوں کی مدد سے اس نتیجے کی جانچ کی جاتی ہے۔ استخراجی طریقے کی تدریس کے دو تدریسی اصول ہیں۔ کیا؟ عام سے خاص کی طرف۔ عام اصول ہوتا ہے، خاص مثالیں ہوتی ہیں، ہاں، اور اس کے بعد جز سے کل کی طرف۔ جز ایک اصول ہوتا ہے، ضابطہ ہوتا ہے، کلیہ ہوتا ہے، کل مثالیں، تمام مثالیں کل ہو جاتی ہیں۔ تو اس طرح سے کیا ہے، استخراجی طریقہ ہے۔ اب ہم کیا ہے، استخراجی طریقہ اور استقرائی طریقہ، ان دونوں میں کیا فرق ہے جانیں گے۔ ان دونوں میں فرق کیا ہے دیکھیں گے، استقرائی طریقہ اور استخراجی طریقہ۔ استخراجی طریقہ کیا ہے، مخصوص واقعات، انفرادی مثالوں پر پہلے غور کرتا ہے اور ان کی تعریف اور قاعدے اور کلیے اخذ کرتا ہے۔ لیکن استخراجی طریقہ کیا ہے، پہلے تعریف، قاعدے اور کلیے پہلے بتا دیتا ہے اور پھر بعد میں
مخصوص واقعات انفرادی مثالوں پر انہیں منطق کرتا ہے، یعنی ان کے نتیجے پر پہنچتا ہے. یہ استخراجی طریقے. اور استقرائی طریقہ کیا ہے؟ اس سے جدید معلومات حاصل ہوتے ہیں، اور استخراجی طریقے سے سابقہ معلومات مستحکم ہوتے ہیں، پچھلے کے معلومات. استقرائی طریقہ یہ انکشاف و تحقیق کی طرف رہنمائی کرتا ہے. انکشاف اور تحقیق کی طرف. یہ استقراجی طریقہ سے دوسروں کی معلومات کی صرف تصدیق کر سکتے ہیں. یہاں پر کیا صرف تصدیق کیا جا سکتا ہے استقراجی طریقے میں. استقرائی طریقے میں تحقیق اور استقراجی طریقے میں تصدیق. اور استقرائی طریقے میں بہت سست رفتار کا طریقہ ہے، کیونکہ بچے خود رفتہ تجربہ اور مشاہدہ کے نتیجے پر پہنچتے ہیں. لیکن کیا ہے، استخراجی طریقہ سے کام کی رفتار تیز ہوتی ہے، کیونکہ بچے کو خود تجربہ یا مشاہدہ کرنا نہیں پڑتا. یعنی معلم پہلے انہیں اصول بتا دیتا ہے، وہ صرف کیا ہے چند مثالوں کی مشق کر کے سمجھ سکتا ہے. طلبہ بڑوں کے علم و تجربے سے کام چل جاتا ہے. بڑوں کے علم و تجربے سے کام ان کا چل جاتا ہے.